بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام روزن تاریخ میں خوش آمدید۔ ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، اس لیے ہم یہ پروگرام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے اوپر کریں گے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے بیان کیا ہے اور مختلف زاویے سے آپ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم ایک نئی جہت سے اس عنوان سے کہ پیغمبر کے اوپر نازل ہونے والی کتاب جو کہ وحی ہے، جو کہ کلام الہی ہے، اس کلام الہی کے ذریعے آپ کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں استاد نوازش علی زین الدین صاحب، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ قرآن نے کلی طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسے معرفی کی ہے؟ آپ کو کس عنوان سے اور آپ کی شخصیت کو ہمارے لیے کیسے پیش کی ہے قرآن مجید میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں، بلکہ تمام عالم انسانیت کی خدمت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو آپ دیکھیں تو چونکہ خداوند عالم نے اپنے لارے کتاب میں قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جس ہستی کا تذکرہ کیا ہے وہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ خود خدا کے بعد اگر تمام کائنات میں ہستی میں اگر کوئی بزرگ شخصیت ہے، کوئی وجود ہے، تو وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ جس طرح وہ فارسی شاعر کا مشہور شعر ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تو اس میں شک نہیں ہے کہ خدا کے بعد اگر کوئی ہستی مقدس ہے، پاکیزہ ہے، افضل ہے، تو وہ پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں خداوند عالم نے اکثر انبیاء کا نام بھی لیا ہے، مثلا حضرت داؤد کا نام لے کے خطاب کیا، یا داؤد، حضرت آدم کا ذکر کیا، یا آدم اسکن انت وزوجک فی الجنہ۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہونے کے باوجود قرآن مجید میں آپ دیکھیں خداوند عالم نے پیغمبر کا نام لے کے خطاب نہیں کیا، یعنی یا محمد نہیں کیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں یا محمد بھی کہیں، خدا اگر یا محمد کہیں تو اس میں کوئی توحید نہیں ہے، یعنی اس پیغمبر کی فضیلت کم نہیں ہوتی، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ دیکھیں ہمیشہ آپ کو کسی لقب سے پکارا، مثلا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی۔ تو یہ خود خداوند عالم کا جو طرز تخاطب ہے، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کی نظر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کیا ہے۔ تو خداوند عالم نے چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین اور یعنی صبح قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے رہنما اور رسول بنایا، اس لیے خداوند عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف صفات کو قرآن مجید نے مختلف انداز میں بیان کیا۔ تو ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ آسمانی کتب میں جیسے کہ کتاب عہدین، تورات و انجیل میں آپ کا نام یا آپ کا ذکر موجود ہے یا نہیں ہے، اور اگر ذکر ہے تو اس ذکر کو قرآن نے بیان کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کو قرآن نے کیسے بیان کیا ہے؟ عہدین میں کیا پیغمبر کا نام موجود ہے یا نہیں؟ دیکھیے قرآن مجید خود بیان کرتا ہے اس مطلب کو کہ ایک تو یہ ہے کہ جو یہودی ہے یا عیسائی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں کہ جس طرح سورہ بقرہ میں ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح جانتے تھے جس طرح لوگ اپنے بیٹے کو پہچانتے۔ اب دیکھیں کوئی شخص نہیں ہے جو اپنے بیٹے کو نہ جانتا، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسم مبارک ہے، تو دیکھیں خداوند عالم سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں ارشاد فرماتا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مکتوب ہے عندہم، یعنی ان کے ہاں، یعنی یہود اور نصارہ کے ہاں، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں۔ تو خداوند عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام قرآن میں بھی لیا، تورات میں بھی لیا، اور زبور میں بھی آپ کا ذکر موجود ہے اور انجیل میں بھی۔ تو تمام آسمانی کتابوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی موجود ہیں، تو یہ پیغمبر کی خصوصیات میں سے۔ اور اسی وجہ سے وہ پیغمبر کو اپنی بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے۔
اس کے باوجود جب مفادات کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو انسان حق کو قبول کرنے سے کتراتے ہیں، وہ قبول نہیں کرتے۔ ایک جگہ پہ قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرماتا ہے کہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ یعنی اپنے آپ کی جب معافی کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے آپ کو اول المسلمین سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ اول المسلمین سے کیا مراد ہے؟ اس کو آپ کیسے کیا سمجھتے ہیں؟ کیسے سمجھائیے ہمارے مخاطبین کے؟ اب دیکھیے قرآن مجید میں خداوند عالم نے جن انبیاء کا نام لیا، جن کا ذکر کیا، ان میں سے ایک کہ برگزیدہ ہستی ہیں، بلکہ امام الانبیاء کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں دیکھیں، خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کی دعا کو نقل کیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 128 میں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی خدایا ہمیں قرار دے، مجھے اور حضرت اسماعیل کو مسلمین لک، آپ کے فرمان برداروں میں سے قرار دے۔ جبکہ خداوند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے آپ کو اول مسلمین قرار دیں، یعنی خدا کی نظر میں آپ اول مسلمین، یعنی یہ لقب کسی اور نبی کے لیے ذکر نہیں۔ اگرچہ مفسرین کا یہاں پہ اختلاف ہے، اول مسلمین سے مراد جو ہے وہ اس طرح عالم ذر میں جب خداوند عالم نے تمام ارواح سے عہد لیا تو وہاں پر سب سے پہلے خدا کی توحید کا اقرار کیا، اس سے یہ مراد ہے، یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت یا بندگی میں آپ دیکھیں اس میں اول مسلمین ہے، یعنی تمام، اگرچہ تمام انبیاء خدا کے عبد ہیں، خدا کے برگزیدہ ہستیاں ہیں اور بندے ہیں، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص خصوصیت جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی خلوص کی وجہ سے ہے، کہ یعنی عبادت میں خلوص ہے۔ آپ دیکھیں جس طرح خداوند عالم سورہ انعام آیت نمبر 161 اور 63 میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میری جو نماز ہے، میری قربانیاں ہیں، اور جو میری زندگی اور میری موت صرف اور صرف پروردگار کے لیے ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المؤمنین، اور خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی وجہ سے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے آپ کا فرمان بردار بن جاؤں۔ یعنی خدا کے جس طرح آپ کی خدمت بیان کے تمام انبیاء خدا کے بندے ہیں، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب عبد مطلق ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں سورہ اسراء میں اللہ شاہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اگرچہ آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج کے سفر میں لے گئے تو آپ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، لیکن پیغمبر کے بارے میں خدا نے یہ نہیں کہا کہ خدا اپنے رسول کو لے کے گیا، اپنے نبی کو لے کے گیا، بلکہ کہا خدا نے اپنے بندے کو معراج کرایا۔ تو یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی بندگی کے حساب سے آپ اول مسلم۔ ایک اور نقطہ جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ آپ کے خصوصیات میں سے خصوصیت خاتم النبیین ہونا ہے، قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے، اور ایک آپ کی شخصیت جہانی ہے۔ ایک طرف سے آپ خاتم الانبیاء ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، دوسری طرف آپ کی جو شخصیت یا جو آپ دین لے کے آئے ہیں یہ آفاقی ہے، یہ جہانی اور عالمی ہے۔ تو اس کو ہم کیسے اپنے مخاطبین کے لیے بیان کریں گے کہ ہر زمانے میں اپنے زمانے کے مطابق شریعتیں آئی ہیں۔ ایک تو خود خاتم النبیین اور جہانی شخصیت کو بتانا ہے، ایک اس کے ضمن میں ایک شبہہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہر دین مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے، اپنے دور کے تقاضے کے مطابق آئے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں وہ قیامت تک کے لیے کیوں نہیں بدلتے؟ اس کو نہ بدلنے کی کیا وجہ ہے؟ کہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آیا خاتم النبیین ہونا اور امامت کے سلسلے جاری ہونے میں تضاد ہے یا نہیں ہے؟ اس کو کیسے بیان کریں؟ آپ دیکھیے سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ تو پیغمبر اکرم کو خداوند عالم نے خاتم الانبیاء قرار دیا، خاتم النبی، یعنی پیغمبر کے بعد اب کوئی نئی شریعت نازل نہیں، یعنی یہ بھی پیغمبر کی خاص خصوصیات میں سے حاصل ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کی شریعت منسوخ ہوئی، حضرت موسیٰ کی شریعت منسوخ ہوئی، حضرت عیسیٰ کی شریعت منسوخ ہوئی، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی خصوصیت میں سے آپ کی جو شریعت ہے ایک تو تمام بشریت کے لیے ہے اور تمام زمانوں کے لیے، اب صبح قیامت تک کے لیے۔ تو جس طرح آپ نے بیان کیا کہ سوال کیا کہ کس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت میں جو خصوصیت ہے کہ آپ کی شریعت
جہانی ہے، عالمی ہے اور یہ تبدیل نہیں ہوگی؟ کیا اس خصوصاً لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس زمانے میں کہ اب سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور لوگوں کے تقاضے بڑھ گئے ہیں، مسائل بڑھ گئے ہیں، تو آج کے زمانے کے جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کو پیغمبر کی اس شریعت سے، جو کہ آج سے 1400 سال پہلے وہ بھی قبائلی ایک سسٹم کے اندر وہ شریعت نازل ہوئی تھی، تو آج کے زمانے کے مسائل کا حل پیغمبر کی شریعت میں ہم کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں یہ بھی قرآن مجید کا اور شریعت محمدی کا یہ معجزہ ہے کہ صبح قیامت تک کے لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں، شریعت محمدی میں ایک ایسے اصول ہیں کہ ان اصولوں کی بنا پہ اگر کوئی شخص واقعاً چاہتا ہے تو ہر زمانے میں اسلام کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں ان مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو آپ نے دوسرا سوال کیا کہ جو امامت کا جو سلسلہ ہے، در حقیقت آپ دیکھیں امامت حقیقت میں دلیل ختم نبوت ہے، کیونکہ ہر زمانے میں رہنما کی تو ضرورت ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب قادیانیت کا جو فتنہ کھڑا ہوا، جو ختم نبوت کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کوئی شیعہ قادیانی نہیں ہوا، یعنی جتنے بھی قادیانی ہوئے 99% لوگ اہل سنت سے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں تو خود مرزا احمد قادیانی حنفی تھا، اتفاق سے ابھی بھی ان کی جو فقہ ہے وہ حنفی فقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے ان کے ہاں امامت کا نظام نہیں تھا، امامت کا نظریہ نہیں تھا، اس لیے وہ خلا پیدا، اس نے جب دیکھا کہ خلا ہے کمی محسوس کی انہوں نے، تو اسی لیے اس نے اس کمی کو جو ہے وہ پر کرنے کی کوشش کی، تو بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں الحمدللہ امامت کا نظام ہے، امامت کا نظریہ ہے، اس لیے دیکھیں ہم امامت کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جانے کی ہمیں ضرورت ہی پیش نہیں ہوتی۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کی جو شریعت ہے عالمی ہے اور صبح قیامت تک کے لیے آپ کی شریعت نافذ رہے گی۔ آخر میں ایک میرے خیال میں یہ آخری سوال ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ سورہ فتح میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ والذین آمنوا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو دو متضاد صفات ایک ہی شخصیت میں کیسے جمع ہو گئی؟ رسول اور آپ کے اصحاب یا آپ کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں وہ کفار کی نسبت تو اشداء ہے، یعنی سخت رویہ رکھتے ہیں، لیکن آپس میں وہ رحم دل ہے، تو ایک ہی شخصیت میں ان دو متضاد صفات کا کیسے جمع ہونا کیسے ممکن ہے؟ جی بالکل، دیکھیں سورہ فتح کی آخری آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ تو اب پیغمبر کی اس صفت کو سمجھنے کے لیے کہ آپ جو ہے نا کفار کے اوپر شدید ہیں اور مومنین پر بڑے رحیم ہیں، سورہ توبہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پیغمبر کی صفت رحمت کو بیان کرتے ہوئے کہ پیغمبر رحمت کس قدر مومنین کے اوپر جو ہے وہ رحیم ہیں اور شفیق ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے مسلمانوں تمہاری طرف ایک رسول آیا ہے، من انفسکم تم میں سے ہی آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، پیغمبر پر بہت زیادہ گراں گزرتا ہے، ما عنتم جو مصیبتیں تم پہ نازل ہوتی ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے حریص علیکم، اور آپ کے رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے بہت زیادہ پیغمبر بہتاب رہتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین پر بڑے رحیم اور کریم ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہاں پر بھی آپ دیکھیں ارشاد فرمایا کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آج کے زمانے میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیرت سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کل مسلمانوں کے اوپر ہر جگہ آپ دیکھیں ظلم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں، تو ایک تو اللہ ارشاد فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، یعنی آج غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو آج لبنان میں ظلم ہو رہا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ انتہائی گراں۔ اور دوسری جو صفت بیان کی ہے صرف پیغمبر کی صفت نہیں ہے، جو پیغمبر کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر معیت سے مراد صحابیت مراد ہے، اس لیے پیغمبر نے یہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ جو آپ کے صحابی ہیں، بلکہ فرمایا جو آپ کے معیت میں۔ اب معیت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ممکن ہے معیت فکری بھی ہو، معیت زمانی بھی ہو، اور معیت مکانی بھی ہو۔ یعنی آپ دیکھیں مثلا ہم ایک مکان میں زندگی بسر کرتے ہیں، یہ ہے معیت مکان، اور ایک زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتے ہیں ہمارے درمیان میں فکری ہم آہنگی نہ ہو، یعنی ایک شخص ہو سکتا ہے کہ مثلا یورپ میں بیٹھا ہے، مکان کے اعتبار سے معیت نہیں ہے، اور ایک شخص ہو سکتا ہے آج سے 50 سال پہلے مثلا مر گیا ہے، تو زمان کے اعتبار سے معیت نہیں ہے، لیکن ہو سکتے فکری اعتبار سے اس شخص کے ساتھ جو 50 سال پہلے مر گیا اس کے ساتھ معیت فکری ہو۔
وہ شخص جو کسی اور ملک میں رہتا ہے، دنیا کے اس کونے میں رہتا ہے، اس کے ساتھ ممکن ہے ہماری میت فکری ہو، لیکن جو شخص آپ کے کمرے میں رہتا ہے، آپ کے شہر میں رہتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ آپ کی میت فکری فکری نہ نہ ہو، ہو۔ اور اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اکثر یہ جو ہاسٹل وغیرہ میں روم میٹ ہوتے ہیں وہ آیت فکری نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے۔ جی، آپ دیکھیں نا، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آپ دیکھ لیں، سورہ منافقون خداوند نے پوری سورہ نازل کی ہے۔ منافقین کون لوگ تھے؟ جو معیت پیغمبر کے زمانی تھے مثلا زمانے میں تھے، پیغمبر بلکہ مدینے میں تھے، مدینے میں تھے، بلکہ اللہ شاہ فرماتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو مدینہ میں منافق ہیں اور آپ کے جو ہے نا وہ بظاہر شہر کل میں وہ رہتے بھی ہیں، تھے، کلمہ تبھی گو بھی تو تھے۔ منافق کہلائے، ورنہ کفار کس میں آتے ہیں۔ تو بالکل آپ دیکھیں تو اس سے پتہ چلا ہے کہ جو مہم ہے خدا کی نظر میں وہ معیت فکری کا فکری ہونا ہے، یعنی آپ کا مکتب ایک ہو، آپ کا نظریہ ایک ہو۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پیغمبر کے زمانے میں اور پیغمبر کے ساتھ میت فکری نہ رکھتا ہو، لیکن ہو سکتا ہے ایک شخص پیغمبر کے بعد 2000 بعد 3000 بعد آ جائے، پیدا ہو جائے، لیکن وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فکری طور پر ہم آہنگ ہو۔ تو یہ آئے مبارک ان تمام افراد کو شامل ہے۔ تو آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے اس صفت کو اپنانے کی، جس طرح مومن کی ایک صفت بیان کرتے ہوئے شاید اسی آئے مجیدہ سے الہام لیتے ہوئے علامہ اقبال نے بیان کیا ہے، او حلقہ یاراں میں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے موم۔ تو خداوند عالم ہم سب کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی معرفت حاصل کرنے اور عملی زندگی میں آپ کی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے جی ہاں قرآنی نگاہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔